اور حضرات، وہ ہمارے عظیم خطیب جن کے لیے آج کی اس بزم کو سجایا گیا، حضرت مولانا مفتی ثناء الہدیٰ صاحب دامت برکاتہ، اور جن کے مضامین آپ انقلاب میں پڑھا کرتے ہیں، جو ناظم عمارت نائب ناظم عمارت شرعیہ پھلواری شریف پٹنہ کے ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم انہیں دیکھنے کی بھی اور سننے کی بھی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت خواجہ محمد معصوم جو حضرت امام احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اگر اپنے مکتوب میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی آدمی کو خوشی پہنچا دے تو اللہ تعالیٰ اس خوشی سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو قیامت تک عبادت کرتا ہے، اور قیامت تک کی عبادت کا ثواب اس انسان کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے جس نے کسی کو خوشی پہنچائی ہے، اور جس نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے۔ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَلَمَّا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِّن نُحَاسٍ يَخْمِشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ کہ جب مجھے معراج پہ لے جایا گیا تو میں ایک ایسی قوم پہ میرا گزر ہوا کہ جو اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو، جن کے لوہے کے ناخن تھے، اپنے چہروں اور اپنے سینوں کو وہ نوچ رہے ہوں گے۔ نار اللہ الموقدہ تطلع علی الافئدہ، تو یہ کیا ہے، عمل بھی جو ہے، سزا بھی جو ہے جن سے عمل سے ہے۔ تو اس لیے لوگوں کی دل آزاری سے بھی بچیے اور لوگوں کو خوشی پہنچانے کی کوشش کیجئے، تاکہ آپ کے نام اعمال میں اس خوشی سے جو فرشتہ پیدا ہوتا ہے اور عبادت کرتا ہے، وہ نام اعمال نیکیوں کا، وہ نیکیاں ہمارے نام اعمال میں لکھ دی جائیں۔ تو حضرات، میں انتہائی ادب سے گزارش کر رہا ہوں اپنے مہمان مکرم حضرت مولانا مفتی ثناء الہدیٰ صاحب دامت برکاتہم، نائب ناظم عمارت شرعیہ پھلواری شریف پٹنہ سے، کہ آپ تشریف لے آئیں اور اپنے قیمتی خطاب سے ہم سب کو نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الكریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی۔ اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام، ائمہ مساجد، دانشوران قوم و ملت، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اصلاح معاشرہ کے اس جلسے میں اور ولید پور کی اس تاریخی بستی میں حاضری کی سعادت پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم آپ سے روبرو ہو سکیں۔ میرے بھائی، چھوٹی سی چھوٹی کوئی چیز کمپنی میدان میں لاتی ہے، مارکیٹ میں لاتی ہے، تو اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کتابچہ بھی ہوتا ہے، ایک بکلیٹ ہوتا ہے۔ اس بکلیٹ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس مشین کا استعمال کس طرح کیا جائے گا،
اور اس مشین کے استعمال کی کیا صورت ہوگی اگر اس مشین کے استعمال کے طریقے کو اس بکلیٹ کے میں درج طریقے سے الگ کر کے استعمال کیا جائے تو وہ مشین کبھی کام نہیں کرے گی اور کبھی اس کے کام کرنے کی صلاحیت کمزور ہو جائے گی اور خریدنے والا پریشانی کا شکار ہوگا۔ اب خریدنے والا کہتا ہے کمپنی والے سے کہ بھائی یہ مشین کام نہیں کر رہی ہے، تو کمپنی والا پوچھے گا کہ پیٹرول کہاں پہ ڈال رہے، تو معلوم ہوا کہ پیٹرول تو پانی والی جگہ پہ ڈال رہا ہے، اور پانی کہاں ڈال رہے تو پیٹرول والی جگہ پہ ڈال رہے ہیں۔ تو ایمانداری سے آپ بتائیے کہ وہ مشین کیسے کام کرے گی جس کے استعمال کا طریقہ جو پیدا کرنے والے نے بتایا، بنانے والے نے بتایا، اس کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ ہر آدمی کے ہاتھ میں ان دنوں موبائل ہوا کرتا ہے۔ اب موبائل میں جو سیو کرنے کا بٹن ہے اس کو کوئی ڈیلیٹ کرنے کے لیے استعمال کرے اور ڈیلیٹ کرنے والے بٹن کو سیو کرنے کے لیے استعمال کرے تو ظاہر ہے کہ نتیجہ الٹا ہی آئے گا۔ اب اگر کوئی کہے کہ یہ مشین بنانے والے کی غلطی ہے، بالکل مشین بنانے والے کی غلطی نہیں ہے، آپ کے استعمال کی غلطی ہے۔ تو کیا خیال ہے آپ کا اس مالک کائنات کے بارے میں جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی اور ہم سب کو بنایا؟ کیا وہ ہمیں ایسے ہی چھوڑ دے گا بغیر کسی بکلیٹ کے، بغیر کسی ہدایت کی کتاب کے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی، صحیفے بھیجے، اور سب میں یہ بات بتائی کہ یہ انسان کی جو مشنری ہے، جس کو یہ علماء کہتے ہیں عالم صغیر ہے، یہ پوری دنیا عالم کبیر ہے اور یہ ایک جسم جو ہے عالم صغیر ہے۔ اس عالم صغیر کو صحیح سے کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کیسے کوئی ہدایت کے بغیر چھوڑ دیتے؟ اس لیے صحیفے دیے، کتابیں دی، اور صحیفوں اور کتابوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول بھیجے، اور سب سے آخر میں ہمارے نبی رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا، اور اپنی کتاب کا آخری ایڈیشن دے کر کے بھیجا کہ اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی ہے، اب قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے اسی مشین کو استعمال کرنے کے لیے اس کتاب کا استعمال کریں گے تو مشین ٹھیک ٹھاک کام کرے گی۔ اب لوگوں کو شکایت ہے کہ معاشرہ میں فساد ہے، بگاڑ ہے، انسان برائیوں میں مبتلا ہے، منکرات میں مبتلا ہے، یہ شکایت ہے۔ تو ظاہر ہے یہ شکایت اس لیے ہے کہ ہم نے اس کتاب ہدایت کو چھوڑ دیا جو کتاب ہدایت اللہ تعالیٰ نے اس عالم صغیر کو اور ہمیں صحیح طریقے سے کام کرنے کے لیے دیا تھا۔ معاشرہ کے بگاڑ کا مطلب یہی ہے کہ ہم اس طریقے کو چھوڑ کر کے کچھ ایسے طریقوں کی طرف چلے گئے جس طریقے نے معاشرہ میں فساد پیدا کیا اور بگاڑ پیدا کیا۔ میرے بھائی، معاشرہ فرد کے مجموعے کا نام ہے۔ ایک آدمی کو معاشرہ نہیں کہتے، ایک گھر کو معاشرہ نہیں کہتے، معاشرہ افراد کے مجموعے کا نام ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ رہا ہے کہ معاشرے کے فساد اور بگاڑ کو دور کرنے اور اصلاح معاشرہ کے لیے ہم ہمیشہ دوسروں کی طرف انگلیاں اٹھاتے رہے ہیں، اور ہم اس بات کو بھول گئے کہ ہم جب ایک انگلی دوسرے کی طرف اٹھاتے ہیں تو یہ 3 انگلیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ ذرا اپنی حالت کا بھی جائزہ لو، تم کیا کر رہے ہو؟ کہیں تمہاری وجہ سے تو بگاڑ اور فساد نہیں پیدا ہوگا۔ ہر آدمی دوسرے کی اصلاح کی فکر میں لگا ہے، اپنی اصلاح کی فکر ہر آدمی جس دن کرنے لگے گا معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ اپنے اصلاح کی فکر، بچوں کے اصلاح کی فکر،
خاندان کی اصلاح کی فکر، گاؤں کی اصلاح کی فکر، محلے کی اصلاح کی فکر، علاقے کے اصلاح کی فکر جس دن آدمی لے کر کے اٹھ کھڑا ہوگا اور اس کا آغاز اپنی ذات سے کرے گا، اس دن سے معاشرے میں اصلاح کا کام شروع ہو جائے گا۔ اب آپ حضرات ایمانداری سے ہاتھ اٹھا کر ہمیں بتائیے کہ کتنے لوگ اپنی اصلاح کے لیے تیار ہیں؟ کوئی نہیں۔ ایک بھی لگتا ہے ولید بہت ٹھنڈانا معاملہ ہے۔ اپنے سے اصلاح کے کام کے لیے آپ سب اگر تیار ہیں تو یہ جلسہ کارآمد ہے، اور اپنے سے اصلاح کے لیے فکر نہیں کیجئے گا، دوسرے کی طرف انگلی اٹھاتے رہیے گا تو یہ 3 انگلی ہر وقت کہے گی آپ کو کہ اپنا حال درست کرو، معاشرے کا حال اسی وقت درست ہو۔ تو میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتابیں دی اور ہم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا، اس چھوڑنے کے نتیجے میں بیگار پیدا ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں گے، جب اللہ پوچھیں گے کہ یہ امت کیوں گمراہ ہوئی، اس امت کو جس کو خیر امت بنایا گیا، یہ امت جسے کتاب ہدایت دی گئی، یہ امت جس کے رسول کو رحمت للعالمین بنایا گیا، یہ امت جس کے رب العالمین ہے، یہ کیوں گمراہ ہو گئی؟ تو اللہ کے رسول کہیں گے یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس قوم کا قصور یہ تھا، اس ملت کا قصور یہ تھا، اس امت کا قصور یہ تھا کہ اس نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا۔ کہاں چھوڑا قرآن کریم کو؟ ہم تو سب سے اونچی جگہ پر قرآن کریم کو رکھتے ہیں، قرآن کریم سے اونچے پر بیٹھتے نہیں، قرآن کریم کی طرف پیٹھ نہیں کرتے۔ ہم عرب والوں سے زیادہ قرآن کریم کا احترام کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم نے کیسے چھوڑا قرآن کریم؟ چھوڑا میرے بھائی، قرآن کریم اس لیے آیا تھا کہ ہماری زندگی کی اصلاح کر دے، ہدی للعالمین، تمام جہان کی ہدایت کے لیے آیا تھا۔ ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ نے کہا، اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ ہم نے اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادتیں شروع کر دی۔ یہ سر جو صرف اللہ کے آگے جھکنا تھا، پتہ نہیں کتنوں کے آگے جھکنے لگا۔ اور اقبال نے کہا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک سجدہ ہم نے چھوڑا، ہزاروں سجدے ہم سے لپٹ کر کے رہ گئے۔ ہم کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، اور ایک اللہ کی جو عبادت نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور کہا کہ سنو، سارے گناہ کی معافی ہو سکتی ہے لیکن شرک کی معافی نہیں ہو سکتی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ غفور الرحیم ہے، سارے گناہ کو معاف کرے گا، شرک کو کیوں معاف نہیں کرے گا؟ شرک کو اس لیے معاف نہیں کرے گا میرے بھائی کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اس کو آپ مثال سے سمجھیں، ایک آدمی کو بلڈ کی ضرورت ہے، خون کی ضرورت ہے، تو گروپ ملایا جائے گا کہ بغیر گروپ ملائے ہی خون دیا جائے گا؟ ارے گروپ ملایا جائے گا کہ نہیں ملایا جائے گا؟ پہلے گروپ چیک کیا جائے گا اور گروپ ملایا جائے گا، اور گروپ مل جائے تب مریض کو خون چڑھایا جائے گا، اور گروپ نہ ملے تو نہیں چڑھایا جائے گا، چاہے اس کو گروپ کیمیکل کے ذریعے بنانا پڑے، لیکن گروپ ملائے بغیر بلڈ انسان کے جسم میں اگر چڑھا دیا گیا تو انسان مر جائے گا۔
اللہ کہتے ہیں کہ تم میرے ساتھ شریک کیسے ٹھہرا سکتے ہو جبکہ میرے گروپ کا تو کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ سنو، اس دنیا میں گروپ دو ہے، ایک گروپ میرا والا ہے یعنی اللہ والا ہے، اور ایک گروپ بندے والا ہے۔ اللہ کہتے ہیں واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ کا گروپ بے نیاز کا گروپ ہے اور بندے کا گروپ محتاج کا گروپ ہے۔ اللہ تنہا وہ ذات ہے جو بے نیاز ہے، جسے نہ کھانے کی ضرورت، جسے نہ سونے کی ضرورت، جسے نہ پینے کی ضرورت، جسے نہ سانس لینے کی ضرورت، جسے نہ گھر کی ضرورت، جسے نہ کپڑے کی ضرورت، جسے نہ مکان کی ضرورت، جسے نہ جسم کی ضرورت۔ اللہ تنہا وہ ذات ہے جو بے نیاز ہے، کسی چیز کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ اور بندہ، اللہ کہتے ہیں دوسرا گروپ جو بندے والا ہے، یہ محتاجوں کا گروپ ہے۔ چیف منسٹر ہے تو محتاج، وزیر اعظم ہے تو محتاج، مکھیا ہے تو محتاج، پرمکھ ہے تو محتاج، منسٹر ہے تو محتاج، مرد ہے تو محتاج، عورت ہے تو محتاج، بچہ ہے تو محتاج، بوڑھا ہے تو محتاج، اور تاجر ہے تو محتاج، کسان ہے تو محتاج، بنکر ہے تو محتاج، سب محتاج ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کیٹیگری دو ہے، ایک میری کیٹیگری ہے جو بے نیاز کی ہے، اور دوسری بندوں کی کیٹیگری ہے جو محتاج کی ہے۔ اللہ نے اعلان کیا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا اور اس نے بھی کسی کو اس طرح نہیں پیدا کیا جیسے انسانوں کی پیدائش ہوتی ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے گروپ کا کوئی دوسرا نہیں۔ تو ہمارا جسم بلڈ کو برداشت کرنے کو بغیر گروپ کے تیار نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اتنا باغیرت ہے، اتنا باغیرت ہے، وہ کس طرح گوارا کر لے گا کہ بغیر گروپ کے اس کے ساتھ کسی کو ملا دیا جائے۔ اور خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جس طرح بلڈ کے گروپ ملائے بغیر مریض کو چڑھا دو تو مریض مر جاتا ہے، ویسے ہی اللہ کے ساتھ اگر کسی کو شریک ٹھہرا دیا، اللہ کے گروپ کا کوئی دوسرا نہیں ہے، تو ایمان مر جائے گا، اور ایمان مر جائے گا تو ظاہر ہے معافی کا کوئی معاملہ نہیں بنے گا، جنت کا کوئی معاملہ نہیں بنے گا۔ اس لیے اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا۔ تو ہم نے قرآن کریم کو چھوڑا تو ہمیں مزید بتانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ ہم کہاں کہاں جھکنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ان میں سے دونوں یا ایک بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف نہ کہو، ان کو جھڑکو مت، ان کے لیے اپنے کاندھے جھکاؤ اور ان کے لیے دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے بار الہ اس طرح رحم فرما ان پر جیسا انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا۔ میرے بھائی، یہ دعا بھی سکھائی گئی، عمل بھی بتایا گیا، لیکن کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے قرآن کریم کے اس حکم کو چھوڑا تو ہمارے گھروں میں بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کراہ رہی ہے، پریشان ہے، اسے پیسے کی ضرورت ہے، پیسے نہیں مل رہے، اسے دوا کی ضرورت ہے، دوا نہیں دی جا رہی، اس کے سرہانے بیٹھ کر کے محبت کے دو بول اس کی دلجوئی کے لیے کہنے کی ضرورت ہے، لیکن اس بوڑھے باپ ماں کو جوان بیٹا یہ سہولت فراہم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کے پاس دوستوں کے لیے بہت وقت ہے، اس کے پاس موبائل اور واٹس ایپ اور ہائیک اور لائن اور فیس بک اور ٹویٹر پر کام کرنے کے لیے بہت وقت ہے۔ اگر وقت نہیں ہے تو بوڑھے باپ ماں کے ساتھ بیٹھ کر کے محبت کے دو بول اور ان کی ضرورت کی تکمیل کے لیے کچھ کرنے کے لیے وقت نہیں۔ لوگوں، ہم نے قرآن کریم کو چھوڑا تو ہمارا خاندانی نظام درہم برہم ہو کر کے رہ گیا، ہمارے باپ خوش نہیں، ہماری ماں ہم سے خوش نہیں، تو گھر کیسے خوشی سے چلے گا؟ خوشی کے مراکز تو یہ دو اہم تھے، ان دونوں کے ساتھ ہم نے بدسلوکی کی، ان دونوں کے ساتھ ہم نے ان کے حقوق کی ادائیگی میں حق تلفی کی، تو گھر ہمارا ٹینشن فری زون باقی نہ رہا۔
اللہ تعالیٰ نے گھر کو ٹینشن فری زون کہا تھا، فرمایا تھا کہ یہ جو شادیاں ہوتی ہیں یہ اس لیے ہیں تاکہ تمہیں سکون ملے، لیکن آج گھر ٹینشن فری زون نہیں، ٹینشن زون بن کر کے رہ گیا۔ کیوں رہ گیا؟ اس لیے کہ ہمارے والدین کے سلسلے میں جو قرآن کا حکم تھا ہم نے چھوڑ دیا۔ ہم تو پھر بھی اللہ کے فضل سے ابھی غنیمت ہیں۔ میں ساؤتھ افریقہ گیا تو ایک بڑا بوڑھا دوست تھا، تو اس کے ہاں گیا ملنے کے لیے، تو بہت غمگین بیٹھا ہوا تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ ہوا کیا ہے؟ کہا کہ ہوا کیا؟ کہا کہ ہمارے خاندان اور قبیلے میں رواج یہ ہے کہ شادی نیٹ سے طے ہوتی ہے، لیکن فائنل اس وقت ہوتا ہے جب ہونے والی بہو ہونے والے شوہر کا گھر دیکھ جاتی ہے۔ سمجھا کچھ آپ نے؟ ہمارے یہاں سے الٹا، رشتہ تو نیٹ پر طے ہو گیا، دیکھ کر کے چیٹنگ کر کے طے کر لیا، لیکن فائنل اس وقت ہوگا جب ہونے والی بہو ہونے والے شوہر کا گھر دیکھ جائے گی۔ تو میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے آج ہونے والی بہو میرا گھر دیکھنے آئی تھی۔ تو میں نے کہا تو اس میں کون سی ایسی بات ہو گئی؟ اتنا شاندار ویل اسٹیبلشڈ گھر ہے آپ کا، کس کو پسند نہیں آئے گا؟ کہنے لگے ہاں آئی تھی، چلتے وقت کہہ گئی ہے کہ یہاں ڈسٹ بین ہے، ڈسٹ بین کے ساتھ تو ہم نہیں رہ سکتے۔ اب میں ہندوستانی مولوی، میں نے کہا کہ بھائی تو ڈسٹ بین کہتے ہیں کچڑا کے ڈبے کو، تو کیا ضروری ہے کہ گھرے میں رکھا رہے؟ دروازے پر رکھو نا باہر۔ کچڑا کے ڈبہ کو گھر میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس عورت کی، لڑکی کی ناک جو ہے بڑی حساس رہی ہوگی، اس لیے اس نے یہ بات کہی۔ تو بڑھوا لگا سر پیٹنے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا آپ؟ کہا کہ مولانا صاحب آپ کچھ نہیں سمجھتے۔ میرے کیا نہیں سمجھا؟ کہا حضور وہ ہم بڑھوا بڑھیا کو کچرے کا ڈبہ کہہ گئی ہے، اس کو کہاں پھینکو گے نکال کے؟ تو قرآن کریم کے حکم کو ہم نے چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ لوگ یہاں تک بات پہنچ گئی۔ برطانیہ گیا تو وہاں بوڑھوں کے لیے الگ گھر بنا ہوا ہے، اب انڈیا میں بھی شروع ہو گیا ہے۔ تو میری خواہش ہوئی کہ میں جا کر کے دیکھوں، تو گیا تو ایک بوڑھے کو پکڑا، میں نے پوچھا تیرا بیٹا بڑا خبیث ہے؟ تو بہت خفا ہوا، ہمارے بیٹا کو خبیث کہا تم نے؟ ہم نے کہا خبیث نہیں ہے، تو تم کو یہاں کہے رکھ دیا بوڑھوا کے گھر میں، اپنے گھر میں کیوں نہیں رکھا؟ تو کہنے لگا کہ حضور ہمارا بیٹا تو ہیرا ہے، ہیرا۔ کیسا ہیرا ہے کمبخت، تم کو یہاں چھوڑ دیا، اپنے مزے سے رہتا ہے گھر میں؟ کہا کہ حضور سب کا بیٹا فادر ڈے پہ آتا ہے اور مدر ڈے پہ ملنے آتا ہے، میرا بیٹا ہر ویکینڈ پہ آتا ہے ملنے کے لیے، اس لیے میرا بیٹا اس دور کا ہیرا ہے، ہر اتوار کو آ رہا ہے ملنے، اور کا بیٹا سال میں ایک بار آتا ہے ملنے۔ تو لوگوں، باپ ماں کے سلسلے میں جو احکام تھے وہ ہم نے چھوڑ دیا اور معاملہ یہاں تک پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ یہ لوگوں جھگڑے مت کرو، جھگڑے کرو گے تو تمہاری تحریک ناکام ہو جائے گی، تمہارا روب اور دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ نے منع کیا جھگڑا کرنے سے۔ ہم نے قرآن کریم کے حکم کو چھوڑا تو گھر سے لے کے باہر تک جھگڑا ہے، کہیں گرم دل کا جھگڑا ہے، کہیں سرد ہے۔ سرد میں گرمی باہر دکھائی نہیں دیتی، اندر اندر جلتا رہتا ہے معاملہ، اور گرم ہو گیا تو 10 آدمی جان جاتا ہے کہ بھئی لڑائی ہو رہی۔ لیکن لڑائی گرمی اور سردی کے ساتھ ہمارے سماج میں جاری ہے، اور میں بہت اعتماد کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، لوگ ہندو مسلمان کی لڑائی کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ مسلمان کی لڑائی کوئی کم ہے کیا؟ مئو جنپد میں جا کر کے، اور جہاں یہاں کا لوڑ کوٹ ہو، جا کر کے فہرست نکلواؤ تو آپ کو لگے گا کہ بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، باپ بیٹے کی لڑائی چل رہی ہے، چچا بھتیجے کی لڑائی چل رہی ہے،
شوہر بیوی کی لڑائی چل رہی ہے، ہزاروں میں 2-1 کیس ایسا بھی ہوگا جس میں ایک مسلم ایک ہندو ہوگا، لیکن 90% سے زیادہ کیس وہ ہے جو ہم اپنے بھائیوں سے لڑ رہے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا تھا کہ جھگڑے کرو گے تو تمہاری تحریک ناکام ہو جائے گی۔ تو ظاہر ہے ہم جو کام شروع کرتے ہیں، جھگڑا شروع کام بند۔ مدرسہ کا کام کرنا ہے، جھگڑا شروع ہوا کام بند۔ مسجد کا کام، جھگڑا شروع ہوا کام بند۔ گھر بن رہا تھا، بھائیوں کا جھگڑا شروع ہوا کام بند۔ تو اللہ نے کہا کہ قرآن کریم میں ہدایت دی کہ جھگڑے نہ کرو۔ اور دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ لوگ پر جو روب ہے لوگوں پر تمہارا، وہ ختم ہو کے رہ جائے گا۔ جو چاہے گا تم کو جو ہے مار پٹائی شروع کر دے گا۔ آج جو کچھ حالات ہیں اس میں بڑا معاملہ اس کا ہے کہ ہم نے آپسی جھگڑے سے اپنے کو اتنا کمزور کر لیا ہے کہ جو چاہتا ہے ہم پر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ الیکشن ہوتا ہے، انتخاب ہوتا ہے، ظاہر ہے ہر آدمی کی اپنی رائے ہے، اپنی رائے کے اعتبار سے ووٹ دے رہا ہے۔ عقل مند جو لوگ ہیں وہ ایک بھائی ایک پارٹی میں ہے اور دوسرا دوسری پارٹی میں ہے، اور سوچتا ہے کہ اس کی نہ حکومت آئی اس کی آئی تو ہماری حکومت رہے گی۔ اور ہم اپنے گھر میں ووٹ دینے کے لیے ایسا لڑتے ہیں کہ ہمارا گھر ٹوٹنے کے کگار پہ پہنچ جاتا ہے۔ لوگوں یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ اچھا، جھگڑے بھی عجیب عجیب قسم کے ہوتے ہیں۔ ہمارے شریعہ والوں کے ہاں جھگڑے بہت آتے ہیں۔ تو ایک بار ایک جھگڑا آیا تو پوچھا کہ بھائی کتنے دن سے جھگڑا چل رہا؟ کہا کہ 25 سال سے چل رہا ہے۔ 25 سال سے؟ کس چیز کا جھگڑا ہے؟ تو کہا زمین کا جھگڑا ہے۔ دونوں بھائی سے پوچھا کہ کتنا خرچ کیا اب تک؟ کہا کہ حضور 7 لاکھ روپے اب تک خرچ ہو گئے ہیں، جو حساب لکھا گیا ہے، اور چائے پان اور بس کا کرایہ جو ہوا وہ تو الگ ہے۔ تو ہم نے کہا کہ بھائی وہ زمین سونا اگلتی ہے کیا؟ کہا نہ حضور، سونا اونا کہاں ہے؟ وغیرہ بمبئی کے نرمل پوائنٹ کی زمین ہے کیا؟ کہا نہ حضور، نرمل پوائنٹ کہاں ہے؟ ہم نے کہا کہ دلی کے چاندنی چوک کے قریب ہوگی کوئی زمین؟ کہا نہ حضور، وہاں بھی نہیں ہے۔ ہم نے کہا تو کہاں ہے جی؟ کہا حضور گاؤں میں ہے اور چور میں ہے۔ چور ہمارے یہاں بولتے ہیں دیہات میں اس جگہ کو جہاں پانی رہتا ہے اور دھان کی کھیتی ہوتی ہے، یعنی گھر نہیں بنایا جا سکتا۔ تو ہم نے کہا کہ 50 ایکڑ ہے کیا؟ 50 ایکڑ کی بات کرتے ہیں۔ 6 دھور زمین ہے، 6 دھور۔ 6 دھور ہمارے یہاں 20 دھور کا 1 کٹھا ہوتا ہے۔ 6 دھور زمین بہت چھوٹا سا حصہ۔ تو ہم نے کہا اس میں مکھانا اگتا ہے کیا؟ کہا نہ حضور، مکھانا کہاں ہوتا ہے؟ مچھلی بہت ہوتی ہے۔ کہا نہیں، مچھلی بھی نہیں ہوتی ہے حضور، اس میں کچھ نہیں ہوتا ہے، سال بھر کمر بھر پانی رہتا ہے۔ ہم نے کہا کہ اللہ کے بندے، 6 دھور زمین جس میں کچھ نہیں اگتا ہے، اس کے لیے 25 سال سے لڑ رہے ہو تم، یہ تو کھوپڑی میں آنے والی بات نہیں ہے۔ کیسے لڑ رہے ہو؟ 6 دھور زمین، 1 کنواں اس میں سے 1 چھٹاک جو ہے غلہ نہیں ہونا ہے، کوئی چیز آنی نہیں ہے، جھگڑا ہو رہا ہے۔ تو کہنے لگا مولانا صاحب آپ نہیں سمجھتے ہیں، کیا ہوا؟ کہا مولانا صاحب یہ جھگڑا زمین کا کچھ تھوڑی نہ ہے۔ میرے تو پھر کس چیز کا جھگڑا ہے؟ کہا حضور موچ کا جھگڑا ہے، موچ کا جھگڑا ہے۔ اب یہ مسلمان موچ کے لیے لڑ رہا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ اللہ کے بندے، اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑھی بڑھاؤ اور موچ کترواؤ۔ یہ رہے ہی نہیں کہ میاں بھائی تاؤ دے دے کر کے جھگڑا کریں۔ تو جھگڑے اس قسم کے ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جھگڑے سے پرہیز کے لیے کہا تھا۔ اچھا، جھگڑے ہوتے کیوں ہیں؟ کبھی غور کیا آپ نے کیوں ہوتے ہیں؟
جھگڑا اس لیے ہوتا ہے کہ ہر جھگڑا شروع کرنے والا اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، تب جھگڑا ہوتا ہے۔ یہ میں جو ہوتا ہے نا ہر آدمی کے اندر، میں ہاں، ارے مدرسے کی میٹنگ ہو گئی، اب مجھے نہیں بلایا، اب مسجد کی میٹنگ ہو گئی اور مجھ کو نہیں یاد کیا، اچھا میری رائے نہیں سنی گئی، میری بات نہیں مانی گئی۔ یہ میں، میرا، میرے، میری، یہی جھگڑے کی جڑ ہے، اسی سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ میں ختم ہو جائے، کمزور پڑ جائے۔ یہ میں جب ختم ہو جائے گا، کمزور پڑ جائے گا، تو جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ یہ میں عجیب و غریب لفظ ہے، جو آدمی میں کا شکار ہوتا ہے نا، ویسے ہی ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے۔ میں کا شکار ٹس سے مس نہیں ہوتا، اور میں کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، میں کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، میں کو عربی میں انا کہتے ہیں۔ یہ انا ایسا لفظ ہے کہ یہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، اسے سیدھا لکھو تب بھی انا لکھائے، اور الٹ کر کے لکھو گے تب بھی انا ہی لکھائے گا۔ ہمارے یہاں شادی بیاہ میں داماد جو ہے سب سے زیادہ انا کا شکار ہوتا ہے، ظاہر نوشہ ہوتا ہے، کوئی معمولی بات ہے۔ تو داماد بھی ایسا لفظ ہے نا جس کو سیدھا لکھو گے تب بھی داماد ہی لکھائے گا، اور الٹ کر کے لکھو گے تب بھی داماد ہی لکھائے گا۔ گھر کے سارے جھگڑے ساس بہو سے شروع ہوتے ہیں، بعد میں دیور، نند، فلاں ڈھکا، انسن سب شامل ہوتا ہے، لیکن جھگڑے کا آغاز ساس بہو سے ہوتا ہے۔ ساس سوچتی ہے کہ اتنے دن بچے کو پوسا پالا، بڑا کیا، یہ آئی دوسرے گھر کی بیٹی اور قبضہ جما کر کے بیٹھ گئی، اور وہ سوچتی ہے کہ ہمارا شوہر کما رہا ہے اور سب جو ہے کھا رہا ہے، تو وہ قبضہ کرنا چاہتی، تو دونوں کا قبضہ کا معاملہ چلتا ہے۔ تو ساس بھی ایسا لفظ ہے نا جس کو سیدھا لکھو تب بھی ساس لکھائے، اور الٹ کر کے لکھو گے تب بھی ساس ہی لکھائے گا۔ انگریزی میں اس میں کو آئی کہتے ہیں، آئی کہتے ہیں۔ سارے حروف جب جملوں کے بیچ میں جاتے ہیں تو اسمال لکھے جاتے ہیں۔ انگریزی میری کمزور ہے، آپ لوگوں کی مضبوط ہوگی۔ سارے حروف جب جملوں کے بیچ میں جائیں گے، سینٹنس کے بیچ میں جائیں گے، تو وہ اسمال لکھے جاتے ہیں۔ لیکن یہ کمبخت میں والا جو آئی ہے نا، یہ جہاں بھی بیٹھے گا کیپٹل ہی بیٹھے گا، یہ اسمال ہونے کو تیار نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ کیپٹل رہے گا۔ اللہ اس کے رسول یہ چاہتے ہیں کہ یہ میں کیپٹل نہ رہے، کمزور پڑے۔ ہمارے یہاں یہ کمزور پڑتا نہیں، اور کمزور نہیں پڑتا ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ اس کے رسول یہ چاہتے ہیں کہ اس کو اسمال کیا جائے۔ کیسے اسمال ہوگا؟ پیدائش کے وقت سے انتظام کیا کہ یہ بچہ جو پیدا ہوا ابھی سے اسمال اپنے کو سمجھنے لگے۔ پیدائش کے وقت بچے کے کان میں اذان کہا جاتا ہے اور ایک طرف اقامت کہی جاتی ہے۔ اذان اور اقامت کے جو کلمات ہیں، اذان نماز کے وقت کا اعلان ہے، لیکن نماز کے لیے اس میں ایک ہی جملہ ہے نا، حی علی الصلاۃ، جو 2 بار کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کتنی بار کہتے ہیں؟ رے بچہ سب یاد ہے؟ جلدی بتا گن کے۔ اللہ اکبر کتنی بار اذان میں؟ نہ بول رہا ہے سب، کمزور معاملہ لگتا ہے۔ ارے کتنی بار؟ ابھی تک نہیں گنا؟ ہاں، تھوڑی دیر میں گنتی ہوئی۔ کتنی بار؟ 6 بار۔ تو یہ اللہ اکبر کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ تم بڑے نہیں ہو، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پیدائش کے وقت سے کان میں یہ بات ڈالی جاتی ہے۔
اقامت کے کلمات کہے جاتے ہیں. اقامت کے کلمات میں قد قامت الصلاۃ کے علاوہ اور کچھ اقامت کے لیے نہیں ہے. لیکن اللہ اکبر وہاں بھی 6 بار کہلواتے ہیں. کیوں کہلواتے ہیں؟ تاکہ بندہ سمجھ لے کہ بڑا تو وہی ہے، بقیہ سب چھوٹا ہے. نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کا بڑا ثواب ہے. ہر حرف پر 10 نیکی، اور یہ کم سے کم ہے. لیکن نماز میں ہر رکعت میں تلاوت 1 بار ہوتی ہے، سورہ فاتحہ اور سورہ ملا کر. اور اللہ اکبر کتنی بار کہتے ہیں؟ اٹھتے بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے. کاہے یہ جو بڑے بابو صاحب بیٹھ گئے آ گئے ہیں صف میں، یہ مالداری کا بت لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم بڑے مالدار. تو اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر کہلوایا جاتا ہے کہ بڑائی کا یہ تصور آپ کے ذہن سے نکل جائے. مالداری کی بڑائی کا تصور، عہدے کی بڑائی کا تصور اور خاندانی اسٹیٹس کی بڑائی کا تصور آپ کے ذہن سے نکل جائے. اس لیے اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر کہلوایا جاتا ہے تاکہ آپ کا میں کمزور ہو جائے. اچھا، اور جہاں جہاں میں بڑھ جاتا ہے نا، وہاں وہاں تکبیر بھی بڑھا دی جاتی ہے. کبھی غور کیا آپ نے؟ جہاں جہاں میں بڑھ جاتا ہے. جب عید کے دن اچھا کپڑا پہن کر کے گھر سے نکلتے ہیں اور بال بچہ سب رہتا ہے پیچھے، ایک دم بھائی سب مسٹنڈا، تو دل میں کیا خیال آتا ہے؟ میرا خاندان سب سے اچھا ہے، میرے پاس لاٹھی بڑی مضبوط ہے، اتنے مضبوط بھائی لوگ ہیں ہمارے. تو کیا حکم دیا؟ حکم دیا کہ سنو، عیدگاہ جاتے وقت تم کو بہت خیال آ رہا ہے اپنی برائی کا، اپنے اچھے کپڑے ہونے کا، اپنے اچھے خاندان ہونے کا، اپنے اچھے زندگی، معیار زندگی کا. تو کہا کہ سنو، اس کو کنٹرول کرو. کیسے کنٹرول ہوگا؟ تو کہا کہ عیدگاہ جاتے وقت تکبیر تشریق پڑھو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اس میں سوائے اللہ کے بڑائی کے اور کچھ ہے؟ تو اب یہاں اپنی بڑائی کا خیال آ رہا تھا تو فوراً حکم دیا کہ اللہ کی بڑائی کا ورد کرتے چلو. اور دن کی نماز جب آدمی عیدگاہ پہنچتا ہے تو عیدگاہ میں 10 محلے کے لوگ آتے ہیں. اپنے محلے سے نکلتا ہے تو اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، اور عیدگاہ میں پہنچتا ہے تو اپنے محلے کو بڑا سمجھتا ہے. تو کہا کہ اور دن کی نماز تو ایک ہی اللہ اکبر سے ہو جاتی تھی، آج 6 تکبیر اور کہنا پڑے گا، اس لیے کہ آج تم اپنے محلے کو دوسرے محلے سے بڑا سمجھنے لگے. تو عید کی نماز میں تکبیر بڑھا دی جاتی. اور بقرعید کا جو موقع ہوتا ہے نا، اس میں ایک اور بڑائی کا اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ بڑائی ہوتی ہے بکرے کا میں. بقرعید بغیر بکرے کے تو ہوگی نہیں. تو اب محلے میں جو بکرا خرید کے آتا ہے تو پورے محلے کے بکروں کا مقابلہ شروع ہوتا ہے. فلانوا کا بکرا 50,000 کا نہ لایا ہے، فلانوا وہ اتنے بڑا لایا، پتہ نہیں کہاں سے میمنہ اٹھا لایا. تو تبصرے ہوتے ہیں. اب یہ بھی بڑائی کا ایک سبب بن گیا ہے. 2 لاکھ کا لائے گا خرید کے اور اخبار میں اشتہار دے گا کہ فلاں صاحب نے 2 لاکھ کا بکرا خریدا ہے. تو بقرعید میں بکرا چونکہ پہلے آ جاتا ہے تو عرفہ کے دن سے ہی کہا کہ صبح سے شروع کرو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، تاکہ تمہاری بڑائی کا خیال بکرے والی آجے سے نکلنی شروع ہو جائے. اور بکرا کم سے کم 3 دن تو رہتا ہی ہے، 3 دن تک قربانی ہوتی ہے. تو کہا کہ 3 دن ہر نماز کے بعد یہ تکبیر پڑھتے رہو تاکہ بڑائی کا خیال جو تمہارے ذہن میں ہے. اور مسجد جاتے ہوئے 10 آدمی نے کہا تھا کہ ارے واہ کیا بکرا آپ لائے ہیں، تو یہ بڑائی کا خیال نکلے گا
تکبیر پڑھتے رہو، 10 کو، 9 کو، 10 کو، 11 کو اور 12 کو، 10 11 12 قربانی ہوتی ہے، 13 کو بھی پڑھو۔ 13 کو کیوں پڑھیں بھائی؟ آج تو بکرا ختم ہو گیا، سب کل ہی سب ذبح کر دیا تھا۔ تو میعادی بخار جب ہوتا ہے نا، تو بخار اترنے کے بعد بھی دوائی کچھ کھلائی جاتی ہے تاکہ بخار کنٹرول میں رہے، ایسا نہ کہ پھر لوٹا ہوئے۔ تو 3 4 5 دن بکرا گھر میں تھا، تو بکرے کی بڑائی جو ذہن میں بیٹھی تھی، ایک دن ایکسٹرا دوا کھلائی جاتی ہے کہ ایک دن اور تکبیر تشریق کہو، تاکہ جو تھوڑا بہت اندر بیٹھ گیا ہے وہ نکل جائے۔ یہ تکبیر تشریق اس لیے نہیں کہتے کہ اگلے دن بھی قربانی ہے، یہ تکبیر تشریق اس مرض کو دور کرنے کے لیے ہے جو بکرے کی مے کی وجہ سے انسان کے ذہن میں پیدا ہو گیا۔ تو اللہ کیا چاہتے ہیں کہ مے قابو میں آئے۔ اور مثال ایک لے لیجئے، تقریر علماء کے لیے کچھ تو ہی نہ ہو رہی، عوام کے لیے ہو رہی۔ ایک جانور کو آپ پٹک دیتے ہیں، بڑا جانور ہوتا ہے، اور چاقو اس کے حلق پر رکھتے ہیں، اور آپ کو خیال آتا ہے کہ اتنا بڑا جانور اور میرے جیسا کمزور آدمی اس کو پٹک دیا، ذبح کر رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اسی وقت رکو۔ اگر یہ چاقو تم نے اپنی بڑائی کے خیال سے حلق پر چلا دیا جانور کے، تو جانور حلال نہیں ہوگا۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس جانور کا گوشت نہ کھاؤ جس پر اللہ کی بڑائی نہیں بیان کی گئی۔ تو پٹکنے کے فوراً بعد ہم متنبہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کا نام بھی لیتے ہیں، اللہ کی بڑائی بھی بیان کرتے ہیں، تب جانور حلال ہوتا ہے۔ پٹکا تو ہم نے تھا، اللہ کہتے ہیں نہیں، تمہارے سے نہیں ہوگا، اللہ کی بڑائی بیان کرو تب ہوگا۔ گاؤں میں آپ کا کوئی دشمن مر گیا، اب آپ بہت خوش ہیں کہ اچھا اب ہم چودھری بن جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ نہ چودھری ادھری تم نہیں بنو گے، پہلے تو تمہارے پیچھے پیچھے رہتا تھا، اب مر گیا نا تو تیرے آگے آگے رہے گا، کاندھے چڑھا کے لے جانا ہوگا۔ اور جنازہ علماء کہتے ہیں کہ آگے نہ رہے تو جنازے کی نماز نہیں ہوگی۔ تو چاہے کتنا بڑا آپ کا دشمن رہا ہو، اس کو آگے ہی آپ کو رکھنا ہوگا۔ اور سجدہ رکوع تو اللہ نے ہٹا دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، لیکن اللہ اکبر جو نماز والا تھا اس کو کہا کہ 4 بار کہو، آج تم بہت خوش ہو رہے ہو کہ مر گیا، ہم چودھری بن رہے ہیں، تو وہاں بھی اللہ کی بڑائی 4 بار کہلوائی جاتی۔ تو اگر اللہ کی بڑائی کا خیال پیدا ہو جائے اور اپنی کمی کا خیال پیدا ہو جائے تو جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ایک طریقہ بتایا، فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکے گا اللہ اس کو اوپر لے جائیں گے۔ اپنے کو میں کا شکار ہوگا تو اللہ نہیں اوپر لے جائیں گے، اللہ نیچے لے جائیں گے، لیکن اگر وہ جھکنا اللہ کے لیے سیکھ جائے گا تو وہ اوپر جائے گا۔ ابھی ہمارا نوجوان لوگ جو سائنس والا سب ہے، اس کے سمجھے میں نہیں آتا ہے کہ نیچے جائے گا تو اوپر کیسے ہوگا۔ آقا نے کیا فرمایا؟ جو جھکے گا وہ اوپر جائے گا۔ تو الٹا ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل، ارے جھکے گا تو اوپر کیسے جائے گا؟ بالکل الٹا سمجھ میں آتا ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہے تو الٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب آپ غور کر لیجیے، اونچی سڑک پر جب آپ چلتے ہیں، اونچی سڑک پر جب آپ چلتے ہیں تو کمر جھکا کر کے چلتے ہیں۔ کبھی کسی کو اونچی سڑک پر چلنے والے کو ایسے کر کے چلتے نہیں دیکھا ہو، اونچی سڑک پر چڑھے گا تو جھک کر کے جائے گا۔
ہمالیہ کی چوٹی پہ بھی چڑھے گا تو جھک کر کے جائے گا، اگر جھک کر کے نہیں جائے گا تو الٹ کر کے ایسے ہوگا تو الٹ کے کھائی میں جائے گا۔ اور اب تو لڑکا پھڑکا سب باپ ماں سے موٹر سائیکل لیتا ہے، سائیکل تو جانتا ہی نہیں ہے کہ کوئی چیز ہے۔ ہم لوگ تو سائیکلیں والے لوگ رہے، سائیکل کو بھی جب اونچی سڑک پر چڑھانی ہوتی تو پیڈل جھک کر کے مارا جاتا ہے، تب سائیکل اوپر جائے گی۔ تو پتہ کیا چلا کہ جھکو گے تو اوپر جاؤ گے، جھکا تو اونچی سڑک پر گیا، جھکا تو ہمالیہ کی چوٹی پر چلا گیا، جھکا تو سائیکل کو اونچائی پر لے گیا۔ اور اوپر سے اترنا ہے، اونچی سڑک سے نیچی سڑک پہ آنا ہے، تو ایسے کر کے اکڑ کر کے آنا ہوگا تاکہ بیلنس رہے، ورنہ پاؤں ان بیلنس ہو جائے گا۔ اوپر ہمالیہ کی چوٹی سے نیچے آنے والا اگر وہ جھک کر کے آئے گا تو گرک کر کے نیچے چلا جائے گا۔ تو اگر اس کو نیچے آنا ہے تو ٹائٹ ہو کے آنا ہوگا۔ اگر سائیکل چلا رہا ہے اور سائیکل کو اوپر سے نیچے لانا ہے تو مضبوطی سے بیٹھے گا، آکر کر کے پاؤں پر پیڈل جمائے گا، پیڈل پر پاؤں، اور اس کے بعد نیچے لائے گا، تب سائیکل نیچے آئے گی۔ تو پتا چلا کہ جب اکڑے گا تو نیچے آئے گا اور جھکے گا تو اوپر جائے گا۔ پوری ملت اس وقت اکڑ رہی ہے تو سب نیچے جا رہی ہے، گیئر لگایا ہوا ہے ڈھلان والا، اور کہتا ہے مولانا صاحب اوپر کیسے جائیں گے؟ ارے اوپر والا گیئر لگائے گا تب نہ جائے گا، تو اوپر والا گیئر تو آقا نے کہا جھک کر کے جانا ہے ہر آدمی۔ تو قرآن کریم کو ہم نے چھوڑا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگوں، ہم نے پیدا کیا ایک مرد ایک عورت سے، اور قبیلے اور برادریاں بنائی۔ کیوں بنائی؟ اس لیے کہ کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے؟ فرمایا نہیں، صرف پہچان کے لیے۔ اور اللہ کے نزدیک بڑا وہ ہے جو متقی ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اب ہم نے کیا کیا؟ ہم نے برادری میں بانٹ دیا مسلمانوں، یہ شیخ ہے، یہ سید ہے، یہ انصاری ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اور یہ اتنا سخت ہو گیا کہ ہم آپسی تعلقات میں بھی ان ذات برادری کے شکار ہو کر کے رہ گئے ہیں لوگ۔ قرآن نے کیا کہا تھا؟ قرآن نے تو دوسروں کے لیے بھی کہا کہ ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون۔ یہ لوگوں، یہ امت ایک امت، اس امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک امت بنایا تھا، ہم نے اس کو ٹکڑوں میں بانٹنے کا کام کیا۔ کہیں مسلک کے نام پر، کہیں مشرب کے نام پر، کہیں علاقے کے نام پر، کہیں پارٹی کے نام پر، کہیں ذات کے نام پر، کہیں برادری کے نام پر، کہیں پیشے کے نام پر، پتہ نہیں کن کن ناموں پہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے چھوڑ دیا۔ یہ برادریاں اور ان کی عصبیت ہمارے لیے زہر ہے۔ اس لیے خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ برادری واد کا جو لوگ نعرہ لگاتے ہیں وہ جاہلیت کا نعرہ لگاتے ہیں، وہ اسلام کا نعرہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے نا، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں بلال حبشہ سے آئے تھے۔ آقا نے کہا بلال، تیرا رنگ الگ، تیری نسل الگ، تیری تہذیب اور ثقافت بھی الگ، لیکن تو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، اس لیے بلال تو میرا ہے۔ سلمان فارس سے آئے تھے، صہیب روم سے آئے تھے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آ کر کے یہاں شریک ہوئے اور ایک امت بن گئے، ایک جماعت بن کر کے زندگی گزارنے لگے۔ اور ہم ایک علاقے کے ہو کر کے ذات برادری کی بنیاد پر ٹکڑوں میں بٹ رہے ہیں۔ انتہائی افسوسناک بات ہے، یہ ہم نے قرآن کریم کو چھوڑا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو، یتامہ کے مال کے قریب مت جاؤ،
اب ہمارے یہاں جو سب سے کمزور ہوتا ہے اس کی زمین ہڑپ کرنے کے لیے ہم سب تیار رہتے ہیں، اور مسجد کی زمین، مدرسے کی زمین، قبرستان کی زمین، وقف کی زمین دوسروں نے بھی کچھ قبضہ کر رکھا ہے، لیکن ہم بھی کوئی کمزور ہیں کیا قبضہ کرنے والوں میں؟ ہم نے بھی کر رکھا ہے۔ قرآن کریم کے اس حکم کو چھوڑا ہم نے، تو اس چھوڑنے کے نتیجے میں یتامہ کے مال کو ہم نے دودھ کی طرح، ماں کے دودھ کی طرح سمجھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ اور ہمارے یہاں زنا کی کتنی گرم بازاری ہے۔ زنا اس خاص عمل ہی کا نام نہیں ہے، زنا آنکھ کا بھی ہوتا ہے اور کان کا بھی ہوتا ہے اور زبان کا بھی ہوتا ہے۔ ہم اس میں مبتلا ہیں، اس لیے مبتلا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کے اس حکم کو چھوڑ دیا ہے۔ اور پہلے تو ذرا تھوڑا مشکل بھی تھا، اب تو ہمارے ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور اس میں ایسی ایسی فحش تصویریں اور ایسے ایسے سائٹس ہیں کہ آدمی شرم سے پانی پانی ہو جائے۔ تو لوگوں ہم نے فحاشی اختیار کر لیا، ہم نے اپنے کو ان تعلیمات سے دور کر لیا جو تعلیمات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اے لوگوں کسی کی ٹوہ میں مت پڑو اور پیٹھ پیچھے بھائی کی برائی نہ کرو۔ اگر کسی کی برائی کرتے ہو تو تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے۔ ایمانداری سے بتائیے ہماری کوئی مجلس غیبت سے خالی ہوتی ہے کیا؟ کوئی مجلس۔ عورتیں تو بدنام ہے ہی ہیں، لیکن مرد بھی کوئی کم ہے کیا؟ صبح صبح آنکھ ملتا ہوا چائے کی دکان پر چلا جائے گا اور 5 آدمی بیٹھ کر کے چھٹے کی برائی شروع کرے گا، اور اس 5 میں سے ایک اٹھ گیا تو یہ چاروں اس کی شروع کرے گا اور کہے گا کہ بڑا ہانک رہا تھا، لگتا ہے اپنے دودھے کا دھلا ہوا ہے۔ اور اس 4 میں سے پھر اٹھ گیا تو 3 مل کے شروع کرے گا، اور تنہا بچ جائے گا تو پھر کوئی دوسری چائے کی دکان پر جائے گا جہاں جا کر کے یہ عمل وہ جاری رکھ سکے۔ تو لوگوں ہم نے قرآن کریم کو چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے لیے ویل ہے جہنم کا۔ اب ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اب تو بٹخرا ایسا ترازو آ گیا کہ اس میں کمی امی کیا ہوگی، لیکن کمی کرنے والا جانتا ہے کیسے کمی ہوتی ہے، اور بڑھانے والا جانتا ہے کیسے بڑھا لیا جاتا ہے۔ تو ہم کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں کیا ہے کہ جو جتنا بڑا دھوکے باز ہے وہی کی تعریف لوگ کرتا پھرتا ہے۔ رات کی تاریکی میں 500 روپے کا پھٹا ہوا نوٹ لے جا کر کے کسی دکاندار کو دے دیا، وہ بیچارہ دیکھا نہیں، خدرا ادرا لے کر کے پیسہ لے کے چلا آیا، تو گھر آ کر کے زور سے نعرہ لگائے گا چلا دیا ہم نے۔ ارے بابا کیا چلا دیا؟ تمہارا تو ایمان چل گیا۔ عجیب و غریب صورتحال۔ پاٹھک جی آفس میں جاتے ہیں تو وہ بھی 10 بجے نہیں جاتے ہیں، 12 بجے جاتے ہیں اور 10 بجے لکھتے ہیں، اور 5 بجے تک آفس ہے تو 3 بجے کھسک لیتے ہیں، 5 بجے لکھ دیتے ہیں۔ اور ہمارا بھائی کیا کرتا ہے؟ ہمارا بھائی بھی تو وہی کر رہا ہے، ہمارا بھائی بھی یہی کر رہا ہے۔ ہمارے پٹنہ میں تو کہتے ہیں کہ 12 بجے لیٹ نہیں اور 3 بجے کے بعد بھیٹ نہیں۔ تو صورتحال یہ ہو گئی، ہم سب لوگ قرآن کریم سے دور ہوتے چلے گئے، اور قرآن کریم ہماری زندگی سے نکلتا چلا گیا ہے۔ عورتوں کے پردے کی بہت بات ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ عورتوں کو پردہ کا حکم بعد میں دیا، مرد والی آیت پہلے رکھی ہے کہ مردوں سے کہو، ایمان والوں سے کہو
کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اور دوسری آیت میں کہا کہ عورتوں سے بھی کہو۔ تو مرد اپنے آنکھ نیچی کرنے کا تذکرہ تو کرتا ہی نہیں ہے کبھی، خالی عورتوں کے پردے کی بات ہوتی ہے۔ اللہ کے بندے اپنے آنکھوں کی حفاظت کا بھی تو تذکرہ کرو۔ تو ہم نے قرآن کریم کے اس حکم کو چھوڑا جس کی وجہ سے یہ معاملہ بنتا چلا گیا۔ بس میرے بھائی، معاشرے کی اصلاح قرآن کریم پر عمل کرنے سے ہوگی۔ خوب سن لو، قرآن کریم ہمیں عمل کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن کریم ہمیں ایک ایسی زندگی گزارنے کی دعوت دیتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو مطلوب ہے۔ ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے، ہم اس سے دور ہو گئے۔ ہمارے یہاں قرآن کریم کا خیال یا تو مرنے کے وقت آتا ہے کسی کو، یا ثواب پہنچانے کے لیے آتا ہے۔ ہمارے گھروں سے قرآن کریم کی تلاوت کا مزاج بھی ختم ہو گیا۔ اب آواز کم سنائی دیتی ہے قرآن کریم کی تلاوت کی۔ تو معاشرے کی اصلاح کے لیے قرآن کریم کے احکام کو مضبوطی سے پکڑنا ضروری ہے۔ اور قرآن کریم میں ہی اللہ تعالیٰ نے کہا هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا وہ لوگ جو علم والے اور وہ لوگ جو علم والے نہیں ہیں دونوں برابر ہو سکتے؟ کیا اندھیرا اجالا برابر ہو سکتا ہے؟ روشنی تاریکی برابر ہو سکتی؟ دن اور رات برابر ہو سکتے؟ کبھی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہمیں تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اور تعلیم کے میدان میں جب آگے بڑھنے کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بنیادی دینی تعلیم تو ہر بچے کو لازماً دو، یہ تو فرض ہے۔ بالکل طلب العلم فریضہ، فرض ہے۔ سرکار نے رائٹ ٹو ایجوکیشن لایا تھا کچھ دن پہلے کہ پڑھنا حق ہے، ادھیکار ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے دن پہلے کہہ دیا ادھیکار نہیں، پڑھنا کرتب ہے، فرض۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ادھیکار، حق جو ہے، اگر اپنا کوئی چاہے چھوڑنا تو چھوڑ سکتا ہے، کسی دوسرے کو دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن جو اپنا فرض ہے وہ کسی دوسرے کو نہیں دے سکتا ہے۔ اور حق کے چھوڑنے پر کوئی داروگیر نہیں ہے، فرض کے چھوڑنے پر داروگیر ہوگی، سزا ہوگی۔ تو ہمارا مسلمان تعلیم کے میدان میں بھی پیچھے ہو گیا۔ یہ امت جو علم کے نام پر کھڑی کی گئی، اس امت کے رسول کو معلم بنا کر کے بھیجا گیا، ہم نے تعلیم سے دوری اختیار کر لی۔ بنیادی دینی تعلیم کے بعد مدرسوں کو بھی دیجیے، اچھے محدث، اچھے فقیہ، اچھے عالم کی ضرورت ہے، اور من کرے تو دوسرے کو بھی دے دیجیے، لیکن بنیادی دینی تعلیم اتنی مضبوط رکھیے کہ وہ جب دوسری طرف جائے تو آپ کا ہی رہے، وہ دوسرے کا نہ ہو جائے۔ ہمارے یہاں تربیت کی کمی کی وجہ سے جو بچہ دوسری طرف گیا وہ دوسرے کا ہو جاتا ہے، ہمارا رہتا ہی نہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنی کھیتی میں کچھ نہ پیدا ہو، یہ افسوس کی بات ہے، لیکن اگر پیدا ہو کے دوسروں کے کام آ جائے تو یہ اس سے زیادہ افسوس کی بات ہے۔ تو ہمارے بچے دوسروں کے کام آ رہے ہیں۔ تعلیم کا ایک مضبوط نظام قائم کیجیے، عصری تعلیم کا بھی اور مذہبی تعلیم کا بھی، اور کوالٹی ایجوکیشن دیجیے۔ یہ دور کمپٹیشن کا دور ہے، یہ دور مقابلے کا دور ہے۔ اس دور میں اگر مقابلے میں آپ پچھڑ گئے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ کاغذ کا ٹکڑا حاصل کریے،
لیکن اس کے پیچھے صلاحیت بھی ہو. ہمارے یہاں صلاحیتوں کی بھی کمی، صلاحیتوں کی بھی کمی. لوگ اپنی کمی کو چھپانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم کو دبایا جا رہا ہے. تو دبایا جا رہا ہے تو اے پی جے عبد الکلام کو کیوں نہیں دبا دیا لوگوں نے؟ ایکسٹرا صلاحیت تھی تو کوئی دبایا؟ ہمارے یہاں عامر سبحانی ہوم منسٹر پورے انڈیا میں ٹاپ کر کے دکھایا، کسی نے نہیں دبایا. ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ ہمارا مقابلہ ان لوگوں سے ہے جن کے ہاتھ میں قلم ہے اور جو ہم کو دبانا چاہتے ہیں. تو ہمیں اپنی صلاحیت ان کے مقابلے میں کئی گنا آگے لے جانا ہوگا. وہ 50% صلاحیت والے ہوں تو ہم 90% صلاحیت لے کر کے مارکیٹ میں جائیں گے تو ہمیں کوئی نہیں دبائے گا. لیکن پریشانی یہ ہے کہ ہمارا بچہ جب کہیے کہ بھائی کاہے نہیں پڑھ رہے، گارجین کے پاس پیسہ ہے، لوم پر ہم کھٹتے ہیں تو اپنا گھر چلتا ہے. چلیے بھائی پوچھئے کہ بھائی تم پڑھے کیوں نہیں، تو کہے گا پیسہ کی کمی سے. اور پیسہ کیوں کم ہے تو کہے گا کہ پڑھا نہیں ہمارے گھر والوں نے. تو میرے بھائی تعلیم کے میدان میں ہر سطح پر آگے آنا چاہیے. ہم چلا کر کے احتجاج کر کے حالات کو نہیں بدل سکتے، ہم ان محکموں میں جا کر کے حالات کو بدلنے کی پوزیشن میں ہوں گے. اس کے لیے ہمیں صلاحیت ہونی چاہیے. اے پی جے عبد الکلام کوئی مالدار آدمی تھے کیا؟ مچھوارے کا بیٹا، اور خود اخبار بیچ کر کے انہوں نے اپنی تعلیم جاری رکھی. تو ہمارا بیٹا بھی تو کر سکتا ہے کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے یونیورسٹی میں جائے، 2 گھنٹہ لوم پر کھٹے. کیا پریشانی ہے؟ وہ گھوم گھوم کے اخبار بیچ کر کے اتنے بڑے بن گئے، ہم بھی بڑے بن سکتے. لیکن ہمارے بچے کو آج کل کرکٹ کھیلنے سے فرصت نہیں ہے. وہ نقل کرتا ہے دھونی کی، کوہلی کی، سچن تندولکر کی، اور اپنے لوگوں کی نقل بھول جاتا ہے. اور زیادہ سے زیادہ سجنے سنورنے کی کوشش کرتا ہے. پہلے مارکیٹ میں صرف عورتوں کے لیے بیوٹی پارلر ہوا کرتے تھے، اب مردوں کے لیے بھی کھل گئے ہیں. اس لیے کہ ان کو تو کمانا ہے. وہ جان گئے ہیں اس بات کو کہ مرد بھی کم نہیں بیوٹی پارلر جانے والے. اے پی جے عبد الکلام جب اگنی کی اڑان کامیاب ہوئی، انہوں نے آئیے کے امتحان میں امتحان کی فیس کے لیے پیسے نہیں تھے تو بہن کا کنگن گروی رکھا. اور جب اگنی کی اڑان کامیاب ہوئی تو ان کے باس نے کہا کہ اندرا جی نے بلایا ہے ملنے کے لیے. تو اے پی جے عبد الکلام نے کہا کہ ایسا ہے کہ 2 دن کا وقت لیجئے، 2 دن بعد ملیں گے. تو پوچھا کہ 2 دن بعد کیوں ملو گے؟ کہا کہہ رہے میرے جوتے کا پالش ذرا خراب ہو گیا ہے، میرا ہیئر اسٹائل جو ہے وہ ذرا ٹھیک ٹھاک کروانا ہے، تو 2 دن لگ جائیں گے. تو کہتے ہیں کہ ان کے باس نے کہا کہ ابو الکلام تم تو اپنی سفلتاؤں سے سسجت ہو، تمہیں کپڑوں سے سجنے کی کیا آوشکتا ہے؟ ارے اگنی کی اڑان کامیاب ہو گئی تب بلایا جا رہا ہے ملنے کے لیے، اور نہیں کامیاب ہوتی تو تمہارے کپڑا دیکھنے کے لیے بلاتی کا وہ؟ تو کپڑوں پہ توجہ کم دیجئے، صلاحیتوں کو مضبوط کیجئے، اور پوری خود اعتمادی کے ساتھ کام کو آگے بڑھائیے، معاشرے کی اصلاح ہو. اور آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، یا آپ حضرات کی توجہ سے کچھ بات ہو گئی. معاشرے کی اصلاح ہوگی جب آپ اپنی اصلاح کی فکر کریں گے. میں نے شروع ہی میں آپ سے کہا. اور تعلیمی ادارے قائم کیجیے. اپنی بچیوں کو دوسری جگہ جو آپ بھیج رہے ہیں وہ ان کی تہذیب لے کر کے آپ کے گھر میں آئیں گی. آپ اپنے پیسے کم کیجئے دوسرے کاموں کے لیے، لیکن تعلیم کا ایسا معقول بندوبست کیجئے کہ سب پڑھا لکھا ہائر ایجوکیشن کا آدمی، اعلیٰ تعلیم کا آدمی نظر آئے. یہ کام
کسی بھی دوسرے کام سے زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ یہ نسلوں کے تیار کرنے کا معاملہ ہے۔ ہمارے وہ لوگ جو آج مسجدوں میں جا رہے ہیں، ان کے بچے مسجد نہیں جا رہے۔ کیوں نہیں جا رہے؟ ان کی تربیت نہیں ہو رہی، اور تربیت نہیں ہوگی تو اگلی نسل کے دین کی حفاظت اگلی نسل میں کس طرح ہوگی، بہت مشکل کام ہے۔ اور ایک بات جو میں کہہ کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے کہ آج ملک کے بدلے ہوئے حالات میں لوگ خوف کی نفسیات میں جی رہے ہیں۔ کیا ہوگا؟ کیا ہونے والا ہے؟ ایسے ہو گیا۔ خوب اچھی طرح یاد رکھیے، ہم لوگ خوف کی نفسیات میں جینے والے لوگ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت واضح بات کی، فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تدبیریں وہ بھی کرتے اور تدبیریں اللہ بھی کرتا ہے۔ اللہ کی تدبیر اچھی تدبیر ہے، یہ تدبیر کامیاب ہوتی ہے۔ تو تدبیریں وہ بھی کر رہے اور تدبیریں اللہ بھی کرے، اللہ کی تدبیر کامیاب ہوگی، لیکن ہم اللہ سے جڑیں گے تب نہ اللہ کی تدبیر ہمارے ساتھ ہو۔ دو تین مثالوں سے بات کرتا ہوں۔ فرعون نے اعلان کر دیا تھا کہ کوئی بچہ زندہ نہیں رہے گا، بیٹا لڑکا، تو سب کو قتل کیا جا رہا تھا۔ کہا اچھا فرعون نے یہ تدبیر کی، اللہ نے کہا تدبیر ہم بھی کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پرورش کروا دیا کہ نہیں کروا دیا؟ اور فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ کو ان کی ماں سے دودھ پلوا دیا۔ تو تدبیریں تو فرعون نے کی تھی کہ صاف کرنا ہے، سب قتل کر دینا ہے ہر ایک کا، کوئی دکھائی نہ دے۔ اللہ نے کہا ایسا کیسے ہوگا؟ ہماری تدبیر یہ ہے کہ جس کو تم قتل کرنا چاہتے ہو وہ تمہارے گھر میں رہے گا، تمہارے گھر میں پرورش پائے گا، اپنی ماں کا دودھ پیے گا، اور اس کے بعد تمہارا سروناش کر دے گا۔ تو ہوا ایسا کہ نہیں ہوا؟ فرعون لشکر لے کر کے دوڑایا بنو اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو وہ تدبیر کر رہا تھا کہ آگے دریا ہے، سب کو پکڑ کر کے ادھر ہی قتل کر دیں گے۔ اللہ نے کہا ایسا کیسے؟ اللہ نے کہا لاٹھی مارو جی دریا کو۔ تو اللہ کی تدبیر، ایک لاٹھی سے دریا نے راستہ دے دیا اور حضرت موسیٰ نکل گئے، اور اسی تدبیر میں فرعون جب جانے لگا تو غرق ہو گیا۔ تو ہم کو جب اللہ پر یقین ہے کہ اللہ کی تدبیر ہونی ہے اور اللہ کی تدبیر کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اللہ جب تدبیر کرتا ہے تو مکری کے جالے سے حفاظت کروا لیتا ہے، اور اللہ جب تدبیر کرتا ہے تو محافظوں سے جسم کو چھلنی کروا دیتا ہے۔ اللہ کی تدبیر۔ حضرت ابراہیم نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ساری طاقت جو اس وقت کی قوت تھی وہ آگ میں جلا کر کے مار ڈالنا چاہتی تھی، تو اللہ نے کہا کر لو اپنی تدبیر۔ آگ جلائی گئی اور ڈالا گیا حضرت ابراہیم کو۔ اللہ نے ایک تدبیر کی، کہا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، تو حضرت ابراہیم بچ کے نکل آئے۔ بظاہر اسباب کے درجے میں اللہ کے قول کہنے کے علاوہ کوئی اور چیز تو تھی نہیں، اللہ نے کہا اور حضرت ابراہیم صاف نکل آئے۔ تو اللہ کی تدبیر وہاں بھی غالب آ گئی۔ حضرت عیسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لوگوں نے چاہا کہ آج کے آج قتل کر کے ختم کر دیں گے، پھانسی پر چڑھا دیں، سولی ڈال دیں۔ اللہ نے کہا اچھا۔ تو اللہ نے جو تدبیر کی، اس تدبیر کے نتیجے میں کہا تم آج ختم کرنا چاہتے ہو، ہم قیامت تک کی زندگی دیتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ اٹھا لیے گئے نا، قرب قیامت میں آئیں گے تو زندگی اتنی طویل ہو گئی۔ اللہ نے کہا دیکھو تدبیر تم کر رہے تھے آج ختم کرنے کی، اور تدبیر ہم نے کیا تو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا۔ تو اللہ کی تدبیر، تو اللہ کی تدبیر پر یقین اگر ہے
اور یہ یقین ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق چلیں گے تو جو خوف کی نفسیات مختلف سطح سے پیدا کی جا رہی ہے، پیدا ہو رہی ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اور یہ جب آپ ختم کر لیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے اندر ایک ایسی خود اعتمادی ہے، ایک ایسا یقین ہے، اللہ پر ایک ایسا بھروسہ ہے کہ اس بھروسے کے نتیجے میں ہم بہت قوت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور بات سن لیجئے، حوصلہ دلانا، جذبہ پیدا کرنا، باغیرت بنانا، باحمیت بنانا اچھی بات ہے، لیکن یہ جو ہمارے جلسوں میں مائک پر لوگ پڑھتا ہے کہ باطل کو مٹا کر دم لیں گے، خون میں نہا کر دم لیں گے، اس کو پڑھنے کا سلسلہ بھی بند کیجیے۔ اس لیے کہ جو پڑھ رہا ہے نا، وقت پڑے گا تو چارپائی کے نیچے سے بھی نعرے تکبیر نہیں کہے گا، اور پھر یہ آواز جب لوگوں تک جاتی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی اسی قسم کے لوگ ہیں، حالانکہ اسلام لوگوں دین رحمت ہے۔ ہم رحمت کے پیغام کو لوگوں تک لے کر کے جائیں، ہم محبت کے پیغام کو لے کر کے جائیں۔ آج مکہ کے جو حالات تھے اس سے زیادہ حالات خراب نہیں ہیں۔ پوری مکی زندگی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محبت کا ایسا پیغام دیا جو بعد میں جا کر کے مکہ کے لوگوں کے اسلام قبول کرنے کا سبب بنا۔ آپ خوب جانتے ہیں کہ ایک مہمان ہوا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، رات کو خوب کھایا، بستر پر پیشاب پیخانہ کر دیا اور چلا گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس کے بستر کو دھویا۔ اس کی تلوار چھوٹ گئی تھی، لینے آیا تو آپ نے تلوار دے دیا، ایک لفظ نہیں کہا جس سے اس کو شرمندگی ہو۔ یہ محبت کا پیغام تھا۔ بوڑھیا جو کانٹے بچھاتی تھی، بوڑھیا جو گرد و غبار ڈالتی تھی، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بیمار پڑنے پر بھی عیادت کے لیے گئے، تعزیت کے لیے گئے۔ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ عیادت اور تعزیت اور مزاج پرسی اور دکھ درد میں شریک ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ ہمارا پڑوسی، ہمارا غیر مسلم بھائی ہے، وہ پڑوسی ہے اور اس کی ضروریات میں ہمیں ساتھ دینا چاہیے۔ یہ محبت کا پیغام آپ لے کر کے جائیں گے تو دلوں میں پیٹ پیدا ہوگا۔ پتھر پہ پانی مستقل گرتا ہے تو پتھر گھس جاتا ہے، اگر پتھر پہ پانی پڑے مستقل تو بے شبہ گھس جائے پتھر کسی۔ تو محبت کا یہ پیغام جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، ہمارے رسول رحمت للعالمین، ہمارا دین دین رحمت، تو ہم کیوں ایسی بات کریں جس سے لگے کہ صاحب ہم سب دین زحمت والے لوگ ہیں۔ میں نے پہلے آپ سے کہا کہ غیرت، حوصلہ، ہمت یہاں ہے، یہاں پہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے اور اس کا استعمال کم ہوتا ہے۔ تو اکرام آدمیت اور احترام انسانیت کا جو پیغام اسلام نے دیا ہے اس کو لے کر کے جائیے گا تو بہت ساری برف کی سل پگھلے گی۔ یہ کام بھی کرنے کا ہے اور یہ کام کوئی بہت مشکل نہیں ہے۔ ایک صاحب مسلمان ہو گئے، میں گیا ان سے ملنے، میں نے کہا اسلام کو پڑھا آپ نے؟ کہا نہیں پڑھا۔ کہا تو پھر کہے ہو گئے مسلمان؟ تو کہا کہ عبداللہ بھائی کو دیکھ کے مسلمان ہو گئے، پڑھا نہیں کچھ ہم نے۔ کیا ہوا عبداللہ بھائی کون صاحب ہے؟ تو بتایا کہ ہم دونوں بغل بغل میں گمٹی ہے ہماری دونوں آدمی کی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ عبداللہ بھائی کا جو گاہک تھا وہ میرے یہاں سامان لینے آیا، تو میں نے اس سے کہا کہ تم تو مستقل گاہک ان کے ہو، میرے یہاں کیوں آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ بھائی نے بھیجا ہے۔ عبداللہ بھائی نے بھیجا ہے؟ کوئی اپنا گاہک کسی کو دیتا ہے؟ تو اس نے کہا پاٹھک جی نے کہ بھائی ان کے دکان میں سامان نہیں ہے کا جو تم کو لینا ہے؟
کہا نہیں سامان تو ہے. کہا اچھا لگتا ہے کہ تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے, ادھار لینے آیا ہوگا اس لیے عبداللہ بھائی نے ادھر بھیج دیا ہے. تو کہا نہیں پیسے بھی میرے پاس, ادھار نہیں لینا. اب پھر سر پکڑ کے بیٹھ گیا پاٹھک جی, کیا ہوا, کیوں بھیجا پھر ہمارے پاس؟ تو کہا عبداللہ بھائی کے بارے میں اس گاہک نے کہ انہوں نے کہا ہے مجھ سے کہ ہم دونوں چھوٹے دکاندار ہیں, روز بیچتے ہیں روز کھاتے ہیں. آج صبح سے ہمارے یہاں بہت گاہک آئے اور میرا اتنا بک گیا ہے مال کہ ہمارے بچے رات کو کھا لیں گے اطمینان سے. لیکن یہ جو بغل میں پاٹھک جی ہے نا, اس کے یہاں آج کوئی گاہک نہیں گیا. تو اگر کوئی گاہک نہیں جائے گا تو ہم لوگ تو روز بیچتے کھاتے ہیں, تو آج اس کے گھر کا چولہا نہیں جل پائے گا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کے آج کم سے کم تم ان کے یہاں سے سامان خریدو, تاکہ جس وقت میرے بچے کھا رہے ہوں پاٹھک جی کا بچہ بھی بھوکے نہ سو جائے. تو اس پاٹھک جی نے کہا کہ حضور, ہم نے کسی مولوی سے اور کسی مدرسے سے اور کسی کتاب کو پڑھ کے اسلام نہیں قبول کیا, ہم نے عبداللہ بھائی کے اس عمل کو کہ وہ پڑوسی کا کتنا خیال اسلام میں ہے, اس کو دیکھ کر کے ہم نے اسلام قبول کیا. تو میرے بھائی, اگر ہم سب لوگ داعی بن جائیں, ہم سب لوگ ہر وقت داعی رہیں. ہر وقت داعی کیسے بنے گا آدمی؟ کوئی بوڑھا آدمی جا رہا ہے, گر گیا, آپ نے اس کو محبت سے اٹھا لیا. بس میں کوئی بوڑھا آدمی چڑھا, آپ سیٹ پکڑے ہوئے ہیں, آپ نے کہا چچا بیٹھیے, آپ بوڑھے آدمی. یہ محبت کا پیغام جائے گا. موٹی سے موٹی کتاب پڑھوا کر کے آپ وہ بات نہیں پیدا کر سکیں گے جو اس چھوٹے سے عمل سے کر لیں گے. اس لیے مسلمان ہر وقت داعی ہے. وہ اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے بھی داعی ہے اور دوسروں کی اصلاح کے لیے بھی ہے, اس لیے کہ تنہا ہم وہ امت ہیں جس کے رسول کو سب کے لیے نبی بنایا گیا. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. تو ہمیں اپنی بھی فکر کرنی ہے اور ان کی بھی فکر کرنی ہے. ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ ان کی طرف سے کوئی بات آئی تو ہنگامہ ہوتا ہے, اور ہماری طرف سے ساری خلاف ورزی ہو رہی تو کوئی نہیں بولتا کچھ. بھئی بینڈ باجا مسجد کے دروازے سے گیا تو ہو گیا ہنگامہ, لیکن ہم نے اپنے بیٹے کی بارات میں جو بینڈ باجا مسجد کے دروازے سے لے گئے تھے تو کوئی روکا ہم کو؟ کیوں نہیں روکا. ایک صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پچھم طرف پیشاب کر رہا تھا, قبلہ رو. تو ایک آدمی نے پکڑا, مسلمان نے 2-4 تماچا مارا, کہا کمبخت کہیں کا, معلوم نہیں ہے ہمارا قبلہ ہے؟ کہا نہیں حضور نہیں معلوم تھا, جانے دیجیے, نہیں اب نہیں کریں گے. 2-4 روز کے بعد وہ اس کا گزر ادھر سے ہوا تو دیکھا کہ جس نے تماچا مارا تھا وہی کھڑا ہوا قبلہ رخ ہو کر کے بورڈنگ چالو کی ہوا ہے. تو اس نے پکڑا کہ ارے تو مارا تھا مجھ کو, اپنے کیا کر رہا ہے؟ تو کہا اس مسلمان نے, قبلہ ہمارا ہے کہ تمہارا ہے؟ ہمارا ہے, ہم چاہیں جو کریں, تو کون ہوتا ہے کرنے والا؟ تو یہ جو صورتحال بن گئی ہے, اس صورتحال کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے. حالات کے اعتبار سے تدبیریں کی جاتی ہیں, حالات کے اعتبار سے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں, اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. بدر کی حکمت عملی الگ تھی کہ نہیں تھی, اور احد کی لڑائی کی حکمت عملی الگ تھی, خندق کی حکمت عملی الگ تھی, حنین اور تبوک کی حکمت عملی الگ تھی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا کہ جب حالات پیدا ہو جائیں تو حکمت عملی کیسے اختیار کی جائے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی خلافت کا اعلان نہیں کیا. کچھ اشارے کہتے ہیں کہ امامت کے لیے بڑھا دیا اور فلاں کر دیا, تو یہ اشارہ تھا, لیکن اعلان نہیں کیا کہ ابو بکر ہی بنیں گے. لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر کی خلافت کا اعلان کر دیا, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان کے لیے خلافت کا اعلان نہیں کیا, کمیٹی بنا دی. یہ کام کے طریقے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ وقت اور حالات کے اعتبار سے کام کی حکمت عملی بدلتی رہتی ہے
اور اس کو اسی انداز سے کرنا چاہیے۔ تو آج کے احوال جو اس میں ایک تو خوف کی نفسیات سے نکلنا ہے، اور دوسرے محبت کا پیغام دوسروں تک لے جانا ہے۔ اسلام کا جو یہ پیغام کہیں اور ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، جس نے ناحق ایک انسان، ایک مانو کا قتل کر دیا تو اس نے مانوتا اور انسانیت کا قتل کر دیا۔ اور فرمایا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا، جس نے ایک آدمی کو بچا لیا اس نے مانوتا اور انسانیت کو بچا لیا۔ بس میرے بھائی، کام کے موقع کے اعتبار سے، محل کے اعتبار سے، احوال کے اعتبار سے تدبیریں اختیار کرنی چاہیے، اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کی تدبیر سپر ہے، سب سے اوپر ہے، اور وہی کامیاب ہونے والی ہے۔ اللہ نہ چاہیں تو ساری تدبیریں ناکام ہو جائیں گی۔ اللہ کی تدبیر اصل تدبیر ہے، اور معاشرے کی اصلاح کے لیے ہم سب کو آگے آنا ہوگا، ایک ایک فرد کو آگے آنا ہوگا، تب جا کر کے یہ معاملہ کامیاب ہوگا۔ اور یہ ایک جلسے سے کامیاب نہیں ہوگا، یہ اس عزم سے کامیاب ہوگا کہ کل سے ہم اپنے اندر اصلاح کی فکر کریں گے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو نماز پڑھیں گے، جھوٹ بولتے ہیں تو چھوڑ دیں گے، غیبت کرتے ہیں تو چھوڑ دیں گے، ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں تو چھوڑ دیں گے، صحیح کہیں گے، صحیح وقت پر اسلام کے مطابق کام کریں گے، تب جا کر کے یہ معاملہ قابو میں آئے گا اور اس جلسے کا فائدہ ہوگا۔ ورنہ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ ایک بوڑھا آدمی تھا، پوتا کو لے آیا جلسے، تو پوتا چلنے لگا تو راستے میں دریا تھا، تو دادا تو او پار ہو گیا، اب پوتا پیچھے ہے، تو دادا نے چلا کے کہا کہ کم وقت کہیں گا، میں 80 برس کا بوڑھا دریا پار کر گیا، تو ابھی تک جو ہے نہیں آیا، جوان بچہ ہے تو اس نے کہا کہ ہاں، مولانا صاحب نے تقریر میں کہا تھا کہ ٹھیونا سے اوپر لنگی نہیں اٹھانی چاہیے، تو ہم تو پانی ہل رہے ہیں، لنگی نیچے ہے، تو ظاہر ہے کہ لنگی نیچے سے جو پانی ہلے گا تو ٹائم لگے گا۔ دادا جان نے تو ٹھیکوا مارا اور اے پار سے اوپر ہے۔ تو سنتے بہت ہیں لوگ، سنتے سنتے سن ہو جاتے ہیں، عمل کر کے نہیں دیتے۔ اصل چیز ہے عمل، عمل کیجئے گا۔ مولانا جاوید صاحب دامت برکاتہم کی تقریر ہوئی اور حضرات کی ہوئی، سب پر عمل کیجئے گا تو فائدہ ہوگا، نہیں عمل کیجئے گا تو یہاں سے اٹھیے گا، کرتا جھاڑیے گا، سب تقریر یہیں جھڑ جائے گی۔ تو اپنے ساتھ لے کر کے جائیے گا جو باتیں کہی گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا رب العالمين. اے بار الہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے لیے دین پر چلنا آسان فرما، اے اللہ اصلاح معاشرے کے اس جلسے کے لیے جوانوں نے جو کوششیں کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرما، اے اللہ ان سب کو اور ہم سب کو جو باتیں کہی گئیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو محتاج ہیں ان کی محتاجی کو دور فرما، اے اللہ ہر قسم کے خیر کا فیصلہ فرما، اے اللہ رحم کا، کرم کا، فضل کا، عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے حفاظت فرما، آفات و بلیات سے حفاظت فرما، حاسدوں کے حسد سے حفاظت فرما، دشمنوں کے شر سے حفاظت فرما،
اے اللہ کاروبار میں ترقی عطا فرما، اے اللہ تجارت میں برکت عطا فرما، اے اللہ رزق میں وسعت عطا فرما، اے اللہ کھیتیوں میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہر طرح کے خیر کا فیصلہ فرما، اے اللہ تمام مدارس، ادارے، تنظیمیں، جماعتیں، جمعیتیں، شاعر اسلام، اے اللہ سب کی حفاظت فرما، اے اللہ دشمنوں کی سازشوں کو ناکام فرما، اے اللہ ہر طرح دشمنوں کی سازشوں کو ناکام فرما، اے اللہ جہاں کہیں دین کا کام ہو رہا ہے اس کی نصرت اور مدد فرما، اے اللہ جن گھروں میں لڑکیاں ہیں ان کے لیے مناسب رشتے فراہم فرما، اے اللہ اس راستے کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ دین پر چلنا آسان فرما، اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو داخل فرما، ہمارے بچوں میں دین کو داخل فرما، ہمارے بوڑھوں ہماری عورتوں میں دین کو داخل فرما، اے اللہ پورے سماج میں دین کو داخل فرما، اے اللہ ہر فرد کو اپنی اصلاح کی فکر عطا فرما، اے اللہ معاشرے کی اصلاح کے احوال اور اسباب پیدا فرما، اے اللہ خوف کے نفسیات سے نکلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارا یقین ہے کہ تیری تدبیریں زیادہ اہم ہیں اور وہی اچھی ہیں، اے اللہ تو اپنی تدبیر سے دشمنوں کی تدبیر کو ناکام فرما، اے اللہ ہم سب کی ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو محض اپنے فضل سے قبول فرما، اے اللہ جن بچوں نے امتحانات دے رکھے ہیں جو پڑھ رہے ہیں اے اللہ ان سب کو کامیابی عطا فرما، اے اللہ ان جوانوں کو خصوصیت سے اے اللہ اپنی رحمت عطا فرما جنہوں نے اس جلسے کے انعقاد میں بھرپور حصہ لیا، اے اللہ اپنی توانائیاں صرف کی، اے اللہ تیرے نبی نے خیر کے لائن سے جو دعا مانگی ہمارا حصہ اس میں مقدر فرما، اے اللہ جن جن شرور و فتن میں پناہ چاہی اے اللہ ان تمام شرور و فتن سے حفاظت فرما، اے اللہ تیرے نبی نے جو کچھ مانگا ہے اے اللہ اس میں ہمیں بھی حصہ عطا فرما، ان برائیوں سے حفاظت فرما اے اللہ جن کے شر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی، اے اللہ اس جلسے کو دین کی دعوت اور دین کی ترویج و اشاعت کا ذریعہ بنا، اے اللہ تعلیمی مرکز کے قیام کا اے اللہ فیصلہ فرما، اے اللہ اپنی تہذیب و ثقافت کے ساتھ علم حاصل کرنے کا جذبہ اور توفیق عطا فرما، اے اللہ اس کے لیے غیب سے وسائل پیدا فرما، اے اللہ لوگوں کے قلوب کو اس کی طرح متوجہ فرما، اے اللہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو محض اپنے فضل سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله تعالى محترم حضرات، آپ حضرات اپنے اپنے موبائل کی حفاظت کریں اور صدر محترم کی اجازت سے اور سامعین کے شکریہ کے ساتھ اس جلسے کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔